مجھے ایک اللہ کے ولی نے اللہ کی قسم یہ وظیفہ بتایا تھا۔ میں 11 سال کا تھا۔ آپ یقین کریں وہ بابا جی کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ وہ ایک ایسا وظیفہ پڑھتے تھے، دو چیزیں پڑھتے تھے ملا کر ایک خفیہ ترتیب سے، الف لام میم اور یا محمد، اور اللہ کا غیبی فرشتہ ان کے دروازے پر پیسے رکھ کر جاتا تھا، اللہ کی طرف سے اسے انعامات ملتے تھے۔ اور یقین کریں میرے ہاتھ میں وہی عمل اس بابا جی نے دے دیا۔ میں روتے ہوئے ان کے پاس گیا، میں نے کہا بابا جی میرے ماں باپ بڑے پریشان ہیں۔ میں 11 سال کا تھا۔ یقین کریں میرے دوستو میں اتنا پریشان تھا، میں نے 11 سال کی عمر میں یہ عمل حاصل کیا، اور میں نے گھر آ کر پہلی بار جب یہ عمل پڑھا، میرا باپ قرضوں میں ڈوبا ہوا، میری ماں بیمار، میں شدید مشکلوں میں نے 11 سال کی عمر میں جیسے ہی پہلی بار یہ عمل پڑھا، آپ یقین کریں پہلے ہی دن ایک اجنبی شخص ہمارا کہ اس نے بتایا کہ میں آپ کا دور کا رشتہ دار ہوں، اللہ نے میری آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے 11 سال کی عمر میں 13,000 روپے، جو آج کے دور میں پتہ نہیں لاکھوں کی تعداد میں بن جائیں گے، 13,000 روپے دیے اور کہا بیٹا اللہ سے مایوس نہ ہونا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے سچے اعمال پر بھروسہ رکھنا، تیری زندگی سنور جائے گی۔ میں نے پہلی بار یہ عمل پڑھا، 13,000 روپے میرے لیے لاکھوں کے برابر تھے۔ میں نے اپنے باپ کا کچھ قرضہ ادا کروایا، گھر میں کچھ راشن روشن، اپنی ماں کا علاج کروایا، اور اس دن سے لے کر میں نے اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پر دیوانوں کی طرح پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ یقین کریں میں جس دن بھی یہ عمل نہیں پڑھتا مجھے چین نہیں ملتا۔ اس عمل نے مجھے فقیر سے بادشاہ بنا دیا۔ اللہ پاک کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے، اس جیسا وظیفہ آپ کو اپنی پوری زندگی میں نہ ملے گا۔ میں فل دیکھیں اس عمل میں، یہ وہ عمل ہے جس میں دو چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، وظیفہ آپ کو سامنے دکھ رہا ہے، ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو 10 لاکھ مانگ کر دیکھو، اللہ 10 کروڑ نہ دے تو خدا پاک کی قسم یہ آج میرا گریبان پکڑ لینا، اللہ کی قسم اس جیسا وظیفہ تمہیں اپنی زندگی میں نہ ملے گا۔ اب میں آپ کے سامنے وہ خفیہ عمل، وہ خفیہ تسبیح، وہ خفیہ طریقہ ابھی اسی وقت پیش کروں گا، جسے پڑھنے کے بعد آپ ساری زندگی مجھے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے اے مولوی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے ہمیں کیا چیز دے دی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے الف لام میم کو پڑھنا ہے، پھر یا محمد کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد مانگنا ہے۔ آپ نے مثال کے طور پر 10 لاکھ مانگ لیا، 10 کروڑ بھی اللہ پاک آج دے گا۔ یہ عمل اثر کتنی دیر میں کرتا ہے جانتے ہیں؟ صرف 1 گھنٹے میں اثر کر جاتا ہے۔ 1 گھنٹے میں ظالم ضدی شوہر تک قابو میں، بیماری ہے تو بیماری دور، بے اولاد کو اولاد بھی ملے گی، بے روزگار کو روزگار بھی ملے گا، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔ اگر قرضہ ہے تو 1 گھنٹے میں قرضے معاف، اگر دشمنی ہے تو 1 گھنٹے میں دشمنی دور، اگر دنیا کی ایسی کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے جو بڑے سے بڑے وظیفے سے دور نہ ہو سکی، تو آج میرا چیلنج صرف اور صرف میرے دوستو 1 گھنٹے کا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر درود شریف پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے پہلے نمبر پر درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے، میرے غریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اگر آپ وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو میرے غریبوں آپ نے فکر نہیں کرنی، آپ نے پھر بھی یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ درود شریف نہ بھی پڑھ سکیں تو بس آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ الف لام میم کا میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اپنی منمانی سے کچھ بھی نہیں پڑھنا، آج تیری ایک بھی نہیں چلے گی۔ آج اپنے ضد تکبر انا کو چھوڑ کر، آج دنیا کے تمام وظائف کو چھوڑ کر، آج میرا چیلنج ہر ملا باپو پیر فقیر کو ہے۔ اگر ایسا عمل کسی نے دے دیا، خدا کی قسم میں آج کے بعد ویڈیو نہیں بناؤں گا۔
یہ 100% اتھینٹک طاقتور وظیفہ ہے میرے دوستوں. میں نے یہ عمل بے شمار غریب بہنوں بھائیوں پر آزمایا ہے, بے شمار دکھیارے غریب دوستوں پر آزمایا ہے. جو بھی زندگی میں ایک بار پڑھ لیتا ہے وہ ساری زندگی مصلے پر بیٹھ کر دعائیں دیتا ہے. اب آپ لوگ کہیں گے کہ الف لام میم کا وظیفہ ہم نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا, لیکن مولوی ہماری غریبی تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. دیکھو میرے غریب دوستوں, الف لام میم قرآن مجید کے ان حروف میں سے ہے جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یہ ایسے جدا جدا حروف ہیں جو بعض صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں. سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ عنکبوت, سورہ روم, سورہ القمان اور سورہ سجدہ سمیت کئی صورتوں کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے. الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ الف لام میم کا حقیقی اور مکمل مطلب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. صحابہ کرام اور بہت سے جلیل القدر علماء نے فرمایا کہ ان حروف کا اصل راز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور یہی عقیدہ سب سے محفوظ اور مضبوط سمجھا جاتا ہے. البتہ بعض مفسرین نے حکمت کے طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ یہ حروف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن انہی عام عربی حروف سے بنا ہے, مگر پھر بھی پوری انسانیت اس جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکتی. دوستو, یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت, قرآن کے اعجاز اور اس کے بے مثال کلام ہونے کی نشانی ہے. یہ انسان کو غور و فکر, تدبر اور قرآن کی عظمت پر توجہ دلانے کے لیے ہے. الف لام میم سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ جب مومن الف لام میم پڑھتا سنتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا علم ہے یعنی بے حد وسیع ہے, جبکہ انسان کا علم بہت محدود ہے. بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ قرآن کا ہر لفظ حکمت سے بھرپور ہے, خواہ اس کی ہر حکمت ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو. دوستو, قرآن کی روشنی میں الف لام میم کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ترجمہ, یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. گویا الف لام میم کے بعد فوراً قرآن کی عظمت اور اس کی ہدایت کا اعلان کیا گیا. خلاصہ, الف لام میم اللہ تعالیٰ کی عظیم رازوں میں سے ایک راز ہے. اس کا حقیقی مطلب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن اس سے ہمیں قرآن کی عظمت, اللہ کی بے پناہ حکمت, اپنے علم کی محدودیت اور رب پر کامل یقین کا سبق ملتا ہے. جب بھی الف لام میم پڑھیں تو دل میں یہ احساس تازہ کریں کہ ہم ایک ایسے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا اور جس کی ہر آیت ہدایت, رحمت اور نور سے بھرپور ہے. میرے دوستو دیکھیں, میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا اس عمل میں ٹوٹل 2 چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے. اب پہلے وظیفے کی باری آ چکی ہے. پہلے وظیفے کو کتنی بار, کیسے, کس ترتیب سے پڑھنا ہے, توجہ دھیان سے سمجھیے گا, نہیں تو بہت بڑے خزانے سے, بہت بڑی دولت سے محروم ہو جاؤ گے. اب مرضی تمہاری ہے. دیکھیں, یا تو آج ابھی اسی وقت میری ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد اس عمل کو پڑھو اور اگلے 1 گھنٹے میں اللہ کے حکم سے اپنی زندگی کو بدلو, یا اس ویڈیو کو چھوڑ کر ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. میرے دوستوں, اب آپ نے درود شریف پڑھ کر, بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے. اگر درود شریف نہ بھی پڑھ سکیں تو بس آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. کسی بھی دن پڑھیں. دیکھیں, اس عمل کو پڑھنے کے لیے دن کی کوئی پابندی نہیں, چاہے پیر پڑھیں, منگل پڑھیں, بدھ پڑھیں, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار, دن کی پابندی نہیں ہے. سال کے 365 دن پڑھیں, جس دن چاہے پڑھیں, جس وقت, صبح, دوپہر, شام, رات چاہے پڑھیں. گھر میں ہیں, دفتر میں ہیں, آفس میں ہیں, مسجد میں ہیں, مدرسے میں ہیں, کہیں بھی بیٹھ جائیں, لیکن عمل ایک بار یہ 2 چیزیں اکٹھی پڑھ لیں. صرف آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے اور بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم پھر جو تماشا ہوگا اگلے 1 گھنٹے میں ساری دنیا دیکھے گی. 1 گھنٹے میں بڑی سے بڑی بیماری دور, قرضے دور, غریبی دور, بے اولادی دور, رشتوں کی بندش ختم, ظالم کا ظلم ختم. دولت میرے غریب تجھے ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے. بس میری آپ سے ایک گزارش ہے, اللہ رسول کے واسطے خدا را اس ویڈیو کو اپنے
اپنے دکھیارے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیں. یہ وہ عظیم ویڈیو ہے جو ڈھونڈنے سے نہ ملے گی, اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو دنیا کے امیر ترین لوگ اس ویڈیو کو ہٹا دیں, کیونکہ یہ راز آپ سے میرے دوستوں ہمیشہ چھپایا گیا. آج تاریخ میں پہلی بار, یوٹیوب کی ہسٹری میں پہلی بار یہ سچا عمل آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. میرے دوستوں, اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر الف لام میم الف لام میم الف لام میم پہلا وظیفہ غیبی دولت کی بارش کو برسانے والا کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے پہلے نمبر پر الف لام میم ایک بار ہو گیا, الف لام میم دو بار ہو گیا, الف لام میم تین بار ہو گیا. میرے غریبوں, یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائم پڑھنا ہے, کمی پیشی نہ ہو. ایک بار کم زیادہ اگر پڑھ لیں تو پھر دوبارہ سے عمل شروع کرنا پڑے گا, تو اسی لیے کاؤنٹنگ تسبیح یا گنتی اپنے ہاتھوں پر پکی رکھیں. اب آپ نے پہلا وظیفہ الف لام میم کا 21 بار پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر دنیا کا طاقتور وظیفہ, دیکھیں جو کچھ میں بتاؤں گا آپ نے پڑھنا ہے, صرف 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ یا سمجھو 1 منٹ میں سب کچھ پڑھ لو گے. اگر 1 منٹ زندگی کی لگ جائے گی تو مر نہیں جائے گا. اے میرے غریب, 1 منٹ دے دے خدا کا واسطہ. میں نے کسی لالچ کے لیے ویڈیو نہیں بنائی ہے, مجھے آج ویوز نہیں چاہیے, مجھے تمہارا لائک بھی نہیں چاہیے. اپنے پاس رکھو. تمہیں لگتا ہے نا کہ میں لائک کا بھوکا ہوں, خدا کی قسم مت کرنا لائک, اپنے پاس رکھو. مجھے تکلیف ہوتی ہے, مجھے آ کر کامنٹس میں باتیں سناتے ہیں کہ مولوی تو نے لائک اور ویوز کے لیے ویڈیو بنائی ہے, میں لعنت بھیجتا ہوں. مجھے آج کسی کا لائک نہیں چاہیے, مجھے آج کلیجے کی دعائیں چاہیے, کیونکہ جو چیز میں نے آپ کے حوالے کر دی ہے نا, خدا کی قسم لاکھوں روپے لے کر بھی کوئی تمہیں نہیں بتائے گا. اب آپ نے کسی بھی دن, کسی بھی وقت, کسی بھی جگہ اللہ کے ولی کے بتائے ہوئے اس عمل کا پہلا وظیفہ درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر الف لام میم کا 21 بار پڑھ لیا. اب میرے غریب خرے نہیں ہونا, اب آپ نے یا محمد کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے. یا محمد کا مطلب ہے اے محمد, یہ عربی زبان میں ندا پکارنے کے الفاظ ہیں. محمد کا معنی ہے وہ ہستی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مبارک نام عطا فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. آپ کی تعلیمات پر چلنا, آپ کی سنت کو اپنانا اور آپ پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے, عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے, اسی لیے دعا اور حاجات اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جاتی ہے. نبی کریم سے محبت, ادب, تعلیم اور درود و سلام ایمان کا حصہ ہے, جبکہ عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مخصوص ہے. دلوں کو میرے دوستو تازگی دینے والا پیغام, جب زبان پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو دل محبت سے بھر جاتا ہے, آنکھوں میں ادب پیدا ہوتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے. نبی کریم کی سیرت, اخلاق, رحمت, عدل, سچائی اور شفقت پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی حضرت محمد پاک سے سچی محبت, ان کی سنت پر عمل اور ہمیشہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو, آپ نے, میں نے, ہم نے یا محمد یا محمد یا محمد کا وظیفہ اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہے, لیکن میرے غریب کیا یا محمد کے ساتھ تم نے ایک خاص راز شامل کیا ہے جو آج سے پہلے نہ زندگی میں پڑھا نہ سنا؟ دیکھیں, آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر یا محمد کو اس اللہ کے ولی کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے, جو ترتیب 100% سچی ہے, جسے پڑھتے ہی غیبی فرشتے دروازے پر آتے ہیں. کوئی اللہ کا ولی آئے گا, تیری مدد کر کے جائے گا, اور تو کہے گا اے مولوی تو نے یہ عمل ہمیں کاش پہلے دیا ہوتا, اے مولوی تو نے یہ عمل ہمیں پہلے دے دیا ہوتا تو ہم یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے, اے مولوی تیرا اللہ بھلا کرے. میرے دوستو, ہر طرح کی مشکل پریشانی دور ہوگی. اب آپ نے یا محمد کو صرف
3 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो ध्यान से समझिएगा, वीडियो को आगे पीछे ना कीजिएगा वीडियो को आगे पीछे, खुदा का वास्ता एक जर्रा बराबर भी मेरी गरीब बहनों वीडियो आगे पीछे हो गई तो बहुत बड़ी दौलत से महरूम हो जाओगे। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो बताकर चला जाऊंगा। अगर गफलत में, लापरवाही में तरतीब, तादाद और कोई जुमला मिस कर दिया तो फिर सारी जिंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। अब आपने किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज किया। अगर आप में से कोई दुखियारा, गरीब, बीमार, लाचार ये कहता है कि मौलवी साहब मुझे दुरूद शरीफ नहीं आता, तो बस आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फौरी तौर पर अमल का पहला वजीफा अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम 21 बार पढ़ें। अब आपने या मोहम्मद का वजीफा सिर्फ 3 बार कैसे पढ़ना है? या मोहम्मद मुझे दौलत दे दो, या मोहम्मद मुझे दौलत दे दो। अपने अंदाज में पढ़ना है, मैं आपको फुल की तरतीब बताऊंगा। देखिए, अलिफ लाम मीम को 21 बार पढ़ते ही आपने या मोहम्मद मुझे दौलत दे दो, या मोहम्मद मुझे दौलत दे दो, या मोहम्मद मुझे दौलत दे दो, ये वजीफ़ा आपने सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़कर 2 चीज़ें जो मैंने बताई थी वो आपने पढ़ ली। अब तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने इस अमल में एक ऐसा राज शामिल करना है जो इस अमल के अंदर, इस अमल की ताकत को इतना बढ़ाएगा। उस अल्लाह के वली ने मुझे बताया था, बेटा ये 2 चीज़ें तुमने पढ़नी है और आखिर में तूने कुरान की एक आयत इसमें लाजमी शामिल करनी है। ये आयत पढ़ते ही मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मेरी बताई हुई तरतीब से फिर जो तमाशा होगा अगले 1 घंटे में सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंगदस्ती का धब्बा, ये बीमारी का धब्बा, ये बेरोजगारी का धब्बा तुम्हारी जिंदगी में ना रहेगा। ये आयत कौन सी है, कैसे पढ़नी है, किस तरतीब से पढ़नी है, तवज्जो ध्यान से इसकी तादाद तरतीब को समझिएगा। मेरे दोस्तों, तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने कुरान करीम की सबसे लाडली आयत को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कुरान करीम की सबसे अजीम दुआ सूरह फातिहा की पहली आयत है। यह आयत बंदे को सिखाती है कि हर तारीफ, हर शुक्र, हर हम्द और हर खूबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। अल्हम्द का मतलब है कामिल और सच्ची तारीफ, दिल की गहराई से किया गया शुक्र और मोहब्बत और अजमत के साथ अल्लाह की सना। और अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि लिल्लाह का मतलब है ये तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं। और रब्बुल आलमीन का मतलब है वो अल्लाह जो तमाम जहानों का रब, मालिक, परवरिश करने वाला, रिज़्क देने वाला, हिफाजत करने वाला और हर मखलूक की देखभाल करने वाला। जब एक मोमिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है तो वो ये इकरार करता है कि मेरी ज़िंदगी की हर नेमत, मेरी सांसें, मेरी सेहत, मेरा रिज़्क, मेरी औलाद, मेरी कामयाबियाँ, मेरी हिफाजत और मेरी हर खुशी सिर्फ अल्लाह ताला की अता है। इसीलिए तारीफ भी इसी की, शुक्र भी इसी का और बंदगी भी सिर्फ इसी की है। ये आयत हमें सिखाती है कि खुशी में भी अल्हम्दुलिल्लाह, आजमाइश में भी अल्हम्दुलिल्लाह, आसानी में भी अल्हम्दुलिल्लाह और मुश्किल में भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों के लिए वही फैसला फरमाता है जिसमें हकीकी भलाई हो। रब्बुल आलमीन हमें याद दिलाता है कि अल्लाह सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि आसमानों ज़मीनों, फरिश्तों, जिन्नात, जानवरों, परिंदों और समंदरों और पूरी कायनात का रब है। हर चीज़ इसी के हुक्म से चल रही है और हर मखलूक इसी की मोहताज है। इसीलिए जब भी दिल परेशान हो तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ें, जब कोई नेमत मिले तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहें, और जब जिंदगी में आजमाइश आए तब भी रब पर भरोसा रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहें। देखो मेरे गरीब दोस्तों, आपने सूरह फातिहा को पूरा नहीं पढ़ना, आपने जो मैं बताऊंगा सिर्फ उतना पढ़ना है और उसी तादाद में पढ़ते हुए अमल ख़त्म करना है। देखिए, आपने 2 चीज़ें अब तक तन्हाई में बैठकर पढ़ ली, यानी कि आपने दुरूद शरीफ पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर अमल का आगाज़ किया। अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम को 21 बार पढ़ा। या मोहम्मद मुझे दौलत दे दे,
یا محمد مجھے دولت دے دو، یا محمد مجھے دولت دے دو، یا محمد مجھے دولت دے دو، 3 بار پڑھیں۔ اب آخر میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کو پڑھتے ہوئے عمل ختم کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، تیسری بار پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، 7 بار پڑھ کر مانگیں۔ یقین کریں اگر 1 گھنٹے میں آپ کو من کی مرادیں نہ پوری نظر آئے ہوتی ہوئی تو خدا کی قسم جوتے سے میری پٹائی کر دینا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آخر میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے دعائیں کیجیے گا، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعائیں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔